رزلٹ تیار ہو رہا ہے، جج صاحبان رزلٹ کو تیار کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے ہم آپ کو حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی شان اور محفل نعت کی شان حضرت مولانا مفتی عاشق حسین چشتی صاحب آپ کے دلوں کو روشن فرمائیں گے۔ جناب حضرت مولانا عاشق حسین چشتی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وصلاۃ وسلام علی وصلاۃ وسلام علی سید الوراء محمد المصطفى آلہ وصحبہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ مل کے پڑھیے بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں جو پڑھ رہا اسے بھی اور جو نہیں پڑھ رہا اسے بھی۔ جو نہیں پڑھ رہا اس کے مقدر کا قصور ہے، اور جو چپ بیٹھا ہے میرے خیال میں ہے تو حضوری اور منظوری کی گھڑیاں مگر تھوڑا سا غافل ہے۔ جاگ جاگ کر پڑھ لیں، ذوق سے پڑھ لیں، شوق سے پڑھ لیں، اور پھر دیکھیں دائیں بائیں نہ پڑھنے والا کہیں نمبر 2 تو نہیں نظر آ رہا۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ کروڑوں درود و کروڑوں سلام مرور محمد علیہ السلام۔ بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی۔ آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں۔ کھلوتے ہوتے جاگتے نا میاں آپ کو جو سبحان اللہ۔ محفل نعت ہے، نعت کی مناسبت سے میں بھی حصول برکت کے لیے سرکار کی اس مدحت سرائی میں کچھ گنا لوں۔ آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں، شب و روز ماہ و سال گلی کوچی اور بازار میں طرح طرح کے الفاظ، گائیگی کی دنیا کے اندر رہنے والے، موسیقی اور گلوکاری کو چاہنے والے لوگ ذرا اللہ رسول کے پیار کو بھی سن کر دیکھیں۔ عاشق صادق حضور قلب سے کتنا پیارا انداز پیش کر رہا ہے۔ سرکار کا دیوانہ کہتا ہے آئیے تسکین جانے زار کی باتیں کریں، ارے ہجر کی شب سید ابرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی گلشن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ اور پھر
سرکار کی یہ مدحت سرائی کی محفل ہے اور مجھ سے پہلے تقریباً 20 نعت خوانوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے اعجاز میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بعد میں مجھے دوستوں نے حکم فرمایا، میں حاضر ہوں آج کی یہ تقریب سعید انجمن سپاہ مصطفیٰ پاکستان سرائے صدو کے یونٹ کے زیر اہتمام اور آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ اس مین بازار سرائے صدو میں منعقد کرنے کا انہوں نے شرف حاصل کیا۔ مسجد اور خانقاہ میں بھی، مکتب و مدارس میں بھی یہ محفل منعقد ہو سکتی تھی، مگر بازار میں اس واسطے کی کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور اس محفل میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ میں نے بھائیوں کو مشورہ دیا کہ گلی کوچوں میں ہر روز ڈش چلتی ہے، VCR چلتے ہیں، پتہ نہیں ہانگ کانگ سے لے کر دنیا کے تیسری دنیا کے پروگراموں کو محدود کیا جاتا ہے۔ کئی بھائی شرماتے ہوئے مسجد میں نہیں آتے، چلو ہم چل کر ان کے پاس سرکار کے ترانے گاتے ہیں۔ تو انجمن سپاہ مصطفیٰ کے جیال مصطفیٰ کریم کی شمع رسالت کے پروانے اس بات کے بلکہ مبارک کے ہدیہ تبریک اور ہدیہ محبت و عشق کے مستحق ہیں، اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جس طریقے سے سرائے صدو کے مین بازار میں محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم منعقد کر کے اس رات کے چند لمحات کو پتہ نہیں ہم کہاں کہاں گزارتے، اللہ رسول کی یاد میں گزار کر انہوں نے خود بھی سعادت حاصل کر لی اور ہمیں بھی نیکی کا موقع عطا فرما دیا۔ جتنی دیر ہم اللہ رسول کے ذکر میں بیٹھے رہے، سنتے رہے، سناتے رہے، گنگناتے رہے اور محظوظ ہوتے رہے، رب کی رحمت ہم پر چھما چھم برستی رہی۔ رب کی رحمت کے فرشتے سونے کے قلم اور چاندی کے ورقوں پر ہمارے خلوص محبت کو لکھتے رہے، اور جو ٹھٹھا مذاق کی وجہ سے، جو بغض و عناد کی وجہ سے، جو ٹھگ بازی کی وجہ سے، جو صرف اور صرف دوستو برگو نمبر 2 کی وجہ سے آئے، رب العالمین ان کو بھی دیکھتا رہا، اور پھر رب العالمین پاک پروردگار عالم کے پاک محبوب کی مدحت سرائی کے اندر عاشق کہتا ہے کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے۔ میں ابھی نعت خوانوں کو داد دے رہا ہوں، اگر جاگتے رہے تو آپ کو سرکار غوث اعظم کے دربار میں انشاءاللہ لے چلوں گا کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، ارے جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، وہ لہب کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ رسول کے غلام صاحبان گرامی قدر، بغیر کسی تمہید کے یہ وہ ثنا خوانی ہے، اس محبوب کی محفل روایتی محفل نہ سمجھیں، اس محفل کو صرف اور صرف محدود محفل نہ سمجھیں، اس محفل نعت کو آپ حضرات دنیا کی کسی سنگت کی محفل نہ سمجھیں، یہ وہ محفل ہے جس کے گن خدا گاتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا عقل کے کھڑکیاں کھول کر، دل سے بغض و عناد کے پردے چاک کر کے، محبت رسول کے چراغ جلا کر، عشق رسالت کی میں پی کر، اور پھر پیارے آقا کے حضور اپنے قلب سلیم کو جھکا کر دیکھنا ہوگا۔ اللہ کا قرآن محبوب کی مدحت سرائی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ میں کہتا ہوں پورے قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک، اور سرائے صدو کے شہر کے اندر میں پورے وثوق کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایک آیت ایسی دکھا دیں جس کا معنی اور مفہوم یہ ہو کہ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو گھٹا دیا۔ کوئی مائی کا لال آدم علیہ السلام سے لے کر قیام قیامت تک نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا جو یہ آیت دکھا دے کہ محبوب ہم نے آپ کی شان کو گھٹا دیا۔ اگر وہ دوستوں
لیا کرو, کچھ حقیقت کو بھی پہچانا کرو. ڈالڈے اور دیسی کی پہچان کرتے ہو, کھڑے اور کھوٹے کی پہچان کرتے ہو, نمبر 1 اور 2 کو پہچانتے ہو, بازار میں رہ کر ارے بازاری دنیا تک پہنچ جاتے ہو. آؤ آؤ, عقائد کی دنیا میں رہ کر بھی نمبر 2 کو پہچانو. سرکار کا غلام کون ہے, سرکار کا گستاخ کون ہے. باپ ہو, بھائی ہو, رشتہ دار ہو, استاد ہو, پیر ہو, دنیا کے جس طبقے سے بھی تمہارا روحانی, ایمانی, جسمانی جو بھی رشتہ لگتا ہے, اگر وہ بے ادب اور مصطفیٰ کا گستاخ ہے تمہارا کچھ نہیں لگتا. اگر مصطفیٰ کی چوکھٹ کا وہ غلام ہے تو ہمارا سنیوں کا امام. آئیے وہ مدحت سرائی کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت تاجدار بریلی امام احمد رضا خان, ہمیں بہتان لگایا جاتا بریلوی برلے یہ وہ. میرے بھائیوں, بریلوی کوئی مسلک و مذہب نہیں ہے, بریلوی عشق رسالت کا نام ہے, محبت رسول کا نام ہے. برے صغیر کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جب دیکھا کہ لوگ میلاد مصطفیٰ پر طنز کرتے ہیں, لوگ یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہتے ہیں, لوگ مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں, آپ نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں کی کیا مروت کیجیے. سرکار کی آمد, سردار کی آمد, پیروں کے پیر, پیروں کے پیر, پیروں کے پیر. اللہ ذوق سلامت رکھے. توجہ, میں عرض کر رہا تھا اللہ ایسا ذوق ہر کسی کو عطا فرمائے, سب کہہ دو آمین. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں, عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں توجہ, میں عرض کر رہا تھا تاجدار بریلوی نے کتنا سونا جواب دیا. فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, اور مثل فارس زلزلے ہاں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے. اور دشمنوں محبوب کا تھا حق یہی, عشق کے بدلے عداوت کیجئے. یا رسول اللہ دعائی آپ کی, یا رسول اللہ دعائی آپ کی, گوش مالی اہل بدعت کیجئے. محفل 11ویں شریف ہے, ہم حضور غوث پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, یا غوث اعظم آپ سے فریاد ہے, یا غوث العظم آپ سے فریاد ہے, زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے. سب کے دعا آمین. میرے بھائیوں, یہ تمہیدی چند کلمات اگر میں اس میں الجھ جاؤں تو وقت کافی درکار ہے. یہ سرکار کی مدحت سرائی کی محفل ہے. قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال بھی میرے کانوں میں گونج گئے. وہ فرماتے ہیں کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا, وجود لوح قلم نہ ہوتا. یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی جو وہ امام نہ ہوتا, زمین نہ ہوتی, فلک نہ ہوتا, عرب نہ ہوتا, عجم نہ ہوتا. اور اہل سنت کا ایمان ہے لولاک لما اظہرت الربوبیت. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اگر تیرا دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا. جس کے لیے رب نے پوری کائنات سجائی ہے اس محبوب کے گن گانا ہم پر فرض اور واجب ہے. ہم کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ ان احسانوں کو کا چرچا کر رہے ہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے فرمایا جب کوئی نعمت مل جائے اس نعمت کا خوب چرچا کیا کرو. اور نعمت کے چرچے کا مطلب یہی ہے کہ گلی اور بازار میں, کوچے اور بازار کے اندر نکل کر جو اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے اس کا خوب چرچا کیا کرو. ساڈا خرچہ سرکار دا چرچا تے لوکاں دا سڑنا. کوئی تو کدی گل ہے ہوئی ہے. اللہ رب العالمین آپ کے میرے ذوق سلیم کو مزید 4 چاند لگائے. سب کہہ دعا آمین. میں نے غوث العظم کی پاک 11ویں شریف کے متعلق رب العالمین کے مقدس قرآن سے آیا مقدسہ کو عنوان بنایا. توجہ, حاکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. کن سے فرمایا بولو خطاب؟ جو جاگ رہے ہیں وہ بولے کن سے فرمایا؟ ایمان والوں سے. ایمان والا کون ہے؟ جو اللہ کو ایک وحدہ لا شریک مانتا ہے. ذات و صفات میں رائی کے دانے کے کروڑویں حصے میں بھی اللہ رب العالمین کو کسی شے کا
ارے ذات اور صفات میں شریک نہ ٹھہراتا ہو اور اس کے بعد رسول عربی صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان کامل یقین محکم ہو، میرے بھائیوں اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ یا ایھا الذین آمنو، ہم موحد ہیں، توحید کے پجاری ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یہ ہم پر بہتان لگایا جاتا ہے۔ سنی بریلوی 11ویں منا کر 12ویں منا کر عرس منا کر قبر پر فاتحہ دلا کر یہ بدعت اور شرک کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ارے میں نے 100 کی ایک سنا دی، قاعدہ کلیہ بیان کر دیا، ایک ضابطے پر آپ کو لے گیا، ایک قانون بیان کر دیا، ایک قانون کی کسوٹی بتلا دی کہ شرک اس کو کہتے ہیں جو رب کی ذات اور صفات میں کسی شے کو ٹھہرایا جائے ذاتی طور پر، اس کا نام شرک عظیم ہے۔ آئیے آئیے، نہ رب کی قبر ہے نہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ رب کی قبر ہے، بولو میں تمہارے پاس ابراہیم ہو نہیں، اللہ کی قبر نہیں ہے، وہ موت و حیات سے پاک اور مبرہ ہے۔ قبر من دون اللہ کی نہیں، اولیاء اللہ کی ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم اولیاء اللہ کو اللہ کے بندے، اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست سمجھ کر اللہ کے قرآن کے مطابق فذکر بایام اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ والوں کے دنوں کو یاد کرو، متبرک دنوں کو بولو، یہ بیٹھن بولن باقی دی مرضی، اللہ والوں کے یعنی متبرک دنوں کو یاد کرو۔ متبرک دن کون سے ہیں؟ سب سے عظیم دنوں کا سردار آمنہ کے لال کی جلوہ گری کا دن، اس کے بعد اللہ کے پیاروں کے وصال کا دن ہے، شہداء کا دن ہے، صالحین کا دن ہے، ایام حج کے ایام ہیں۔ ارے میرے بھائیو، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ سارے متبرک اور مقدس دن جو ہیں اللہ نے فرمایا بھی ایام اللہ۔ اور میرے نیک بندوں کے دن کیوں مناؤ کہ جب وہ مزار میں جاتے ہیں ساری زندگی میں اللہ کی الوہیت اور میرے محمد عربی کی محبت میں گزاری، اور میں خدا محبوب کا جلوہ بھی دکھاتا ہوں، قبر پر انوار کی بارش بھی کراتا ہوں اور فرشتوں سے کہلواتا ہوں نم کلمۃ الروس، سو جا نہیں دلہن کی طرح، اور القبر المومنو روضۃ من ریاض الجنہ، میرا محبوب بندہ قبر میں جاتا ہے، باغ قبر جو ہے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ فرمایا سال کے بعد اسی دن کو یاد کر لیا کرو جس دن میرے بندے کو قبر میں راحت اور سکون ملا تھا۔ آئیے 11ویں شریف کے بارے میں بہرحال آیا مقدسہ کا ترجمہ سنا دوں آپ کو۔ اللہ نے فرمایا آمنو، اے ایمان والو، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا سچا سچا سونا لاڈلا رسول ماننا۔ دوستو یوم حشر پر بعد الحیات، ممات بعد الحیات، ملائکہ، کتابیں، رسولوں، پیغمبروں، تقدیر پر ایمان رکھنا، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا۔ آمنو کا ضابطہ پورا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ایمان کامل اور یقین محکم کے بعد تو نے اور بھی کام کرنے ہیں یا رب العالمین۔ یہ دو دولتوں کا تو نے ذکر کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہاں، دو دولتوں کا ذکر، ایک تو ایمان کی دولت، دوسری تقوی اور طہارت کی دولت۔ اتقوا اللہ، میں خدا سے ڈرو، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا آمنو، ایمان کا خزانہ دے دیا، اتقوا اللہ، میں خدا سے ڈرو، خشیت الہی کا خزانہ مل گیا، دو خزانوں کا مالک میرا بندہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے دنیا داروں، دکانداروں، فنکاروں سنو، گلی بازار میں بیٹھ کر لاکھوں کی ریل پیل کرنے والوں سنو، اپنے دفاع کے لیے تم محافظ دکھاتی ہو، کوئی راہزن اور ڈاکو اور چور نہ پڑ جائے، میں خدا نے جو تمہیں دو خزانے دیے ہیں ان کا حفاظت کیا کرو، کھلم کھلا شیطان تمہارا دشمن ہے، چور ہے۔ یا اللہ ان خزانوں کو بچانے کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتا کدھر ادھر ادھر نہ جاؤ، نہ یہ تمہیں نواز شریف حکومت دفاع کرے گی، نہ بی بی تے بابو، میں خدا دے دربار جا ونجو، میں خدا خود ہی دفاع تو دینا کہ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کی سنگت اختیار کر لو۔ وہ کہتی ہے تقلید کا مسئلہ مولوی صاحب سمجھ میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں دامن کو پکڑ کر مؤدبانہ بھائی جان سے اپیل کرتا ہوں، تقلید کا مسئلہ تو قرآن بتلا رہا ہے، نہ تو قرآن چ آنا ہے تے نہ تینوں تقلید سمجھاون گی، تو تا لوکاں دیاں
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। اللہ فرماتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کی سنگت اختیار کر لو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ نبیوں کی، وہ صدیقین کی، وہ شہداء کی اور صالحین کی جماعتیں ہیں۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ نبیین کا سلسلہ منقطع ہو گیا، رسالت مآب پر ختم نبوت دوستو برگو کی مہر لگ گئی۔ صدیقین و شہداء کے بعد صالحین امت کا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ نے وہ کام جو انبیاء کرام کے ذمہ سونپے تھے، ان کے وصال با کمال کے بعد ان کی روحانیت کو زندہ و تابندہ رکھا اور پھر ان کے فیض کو جاری فرمایا، اور یہ کام علماء ربانیین اور سلف الصالحین کے ذمہ لگا دیے۔ اور ان نفوس قدسیہ کے اندر جو رب العالمین کے پاک محبوب کی پاک وراثت کو العلماء ورثۃ الانبیاء، سرکار نے فرمایا میرے علوم کے وارث میری امت کے علماء ہیں۔ میری امت کے بولو ہوں تو مان لو کرے جا کے بھاوے طلاق چدی بھائی مولویاں ہیں۔ فرمایا میری امت کے علماء ہیں جو میرے علوم کے وارث ہیں۔ نبی جائیداد کا وارث دنیا، کیونکہ نبی ہر خطے کا مالک ہوتا ہے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ لوگ کہتے ہیں محمد عربی کا دور، میں کہتا ہوں عقل کا انداز ہو، میرے آقا کا دور نہ ختم ہوا نہ ختم ہوگا، نہ ختم ہوا ہے نہ ختم ہوگا۔ یہ آج کا دور بھی مصطفیٰ کریم کا دور ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تاجدار ختم نبوت پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور پھر آئیے یہ 11ویں شریف کے حوالے سے میں بات کو کلوز کروں، لمبا نکل گیا۔ نبی رحمت، شفیع معظم، تاجدار کائنات کے غلاموں، اللہ نے اپنے دستور کے مطابق ہر دور کے اندر اپنی الوہیت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اپنی توحید کا عالم بلند کرنے کے لیے خاص بندوں کا اہتمام فرمایا۔ اور دیکھیے جب نمرود نے آ کر آنا ربکم الاعلی کا اعلان کیا تو اللہ نے فرمایا میں ڈوری کو ڈھیلا چھوڑتا ہوں۔ جب پیغمبر کا مقابلہ کیا اللہ رب العالمین نے نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کو بھیجا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ گل نہیں پہ چس دین دی، پانی کا گلاس بھیجا، آخو سبحان اللہ۔ بچوں سے پچھلی بہنی والے آخو سبحان اللہ۔ بڑے حضرات ہیں، ان کا بھی پیارا آقا نبی ہے اور غوث العظم ان کے بھی دستگیر ہے، سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، فرعون نے آ کر اپنے رب ہونے کا اعلان کیا، اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دیا۔ آئیے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ شیبہ نے آ کر اپنی دوست ابرو کو جاگیرداری کا، اپنی فنکاری کا اظہار کیا، رب کے مقابلے میں اتر آئے۔ اللہ نے دارین کے والی محمد عربی کو بھیج دیا، دین اسلام کی نیا ڈوبنے لگی۔ اللہ نے یزید کے مقابلے میں حسین ابن علی کو بھیج دیا۔ ایک دور آیا عجم کی دنیا کے اندر اسلام مٹنے والا تھا، اللہ نے اسلام کی تجدید کے لیے غوث العظم دستگیر کو بھیج دیا۔ مولوی نہیں پیدا ہو رہا تھا، کوئی جنٹل مین نہیں پیدا ہو رہا تھا، جس طریقے سے میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی، آقا کے لاڈلے شہزادے کی بھی ویسے ہی جلوہ گری ہوئی۔ غوث العظم ماہ سیام میں تشریف لاتے ہیں، توجہ، آپ کا نام، آپ کی کنیت، توجہ، آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے، لقب آپ کا غوث العظم ہے اور نام آپ کا عبد القادر ہے۔ اور دوستو برگو محی الدین آپ کو پکارا جاتا ہے، دین کو زندہ کرنے والے۔ آئیے کون غوث العظم ماں کے پیٹ میں ہے، 9 مہینے گزارے، جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ماہ سیام کی پہلی تاریخ تھی۔ دوستو مسئلہ پوچھنے کے لیے فاطمہ ام الخیر کی خدمت میں اور ایک گیلان کی بستی میں ایران کے علاقے میں لوگ آ گئے اور مستورات نے آ کر کہا بی بی صاحبہ مہربانی فرمائیے، رات مطلع ابر آلود تھا، ہمیں معلوم نہیں، ہمارے گھر والوں کو معلوم نہیں کہ مطلع پر پتہ نہیں چاند طلوع ہوا یا نہ ہوا۔ اب سورج طلوع ہو گیا، دوپہر ڈھلنے والی ہے، نیت کسی نے نہیں کی، نہ کچھ کھایا پیا ہے۔
کون مانتے ہیں؟ سنی بولو. غوث پاک کو کون مانتے؟ بولو. کہ سنی ہون بولن باقیاں دی مرضی. کون مانتے؟ بولو. سنی. داتا صاحب کو کون مانتے؟ بولو. بابا صاحب کو کون مانتے ہیں؟ خواجہ صاحب کو کون مانتے ہیں؟ ارے پیر سیال کو کون مانتے ہیں؟ بہاؤدین زکریا ملتانی کو کون مانتے ہیں؟ بولو بولو. حضرت شاہ رکن الدین عالم نوری حضوری کو اللہ کا مقبول بندہ کون مانتے؟ بولو. سنی مانتے ہیں. تو آئیے آئیے سجے کھبے سویرے اٹھ کے دیکھ لیا جے, میری تقریر بھی سن لیا جے کہ انہاں کولوں بھی پوچھ لیا جے کہ تسی کیڑے ولی نو مندے ہو. پتہ ایتھے نکھیڑا ہو جائے گا کہ سرکار کے عاشق کون ہے, سرکار کے بے بدبخت, سرکار کے گستاخ کون ہیں. آئیے میرے بھائیوں, میں کہتا ہوں 70 سالہ مولوی ہو, اس کی ولادت بولو ایسی, بولو بولو, نہیں ہوئی. غوث پاک کی والدہ نے فرمایا لوگوں آج روزہ ہے, معلوم ہو گیا میرا غوث العظم مادرزاد ولی ہے, پیدا ہوتے ہی ولی ہے. اور پھر آئیے آپ کی ولادت, سبحان اللہ, اگر میں اس پر کچھ روشنی ڈالوں تو وقت درکار ہے. آپ کے والد حضرت موسیٰ جنگی دوست ابو صالح جن کا نام ہے, توجہ مختصر بیان کو کرتا ہوں. کیوں آپ 5 تاریخ کو آئے تھے, 6 تاریخ ہو گئی اب ہے جی, 5 تاریخ کو آپ آئے تھے, 6 ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ 7 نہ ہو جاوے. توجہ میرے بھائی اور بزرگوں, رب الارباب کے پاک محبوب کے غلاموں, غوث سمدانی کے غلاموں, اب غوث العظم کے والد گرامی حضرت جناب ابو صالح ایک ندی کے کنارے بیٹھے ہیں. ندی کے کنارے دیکھا ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے. اللہ والے نے سیب کھا لیا. بعد میں پچھتاوا لاحق ہوا کہ تو نے سیب کھا لیا ہے, اگر اس کی پکڑ حشر میں ہو گئی تو جواب کیا دے گا. الٹے پاؤں چل دیے جس طرف سے پانی آ رہا تھا. 6-7 میل مسافت پر ایک بہترین باغیچہ دیکھا. باغیچے کے اندر طرح طرح کے پھول پودے لگے ہوئے ہیں اور بہترین سیب کے پودوں پر پھل پکا ہوا ہے. فرمایا بات بن گئی, بگڑی سنور گئی. اب باغ کے مالک کا نام پوچھا, سید عبداللہ سعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان میں سے تھے اور آپ امام حسین کے خاندان میں. توجہ دوستو بزرگوں, جب پوچھا اس بزرگ سے کہا کہ گناہ کر بیٹھا ہوں, غلطی ہو گئی, ازالے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا کون سی غلطی؟ کہا کہ سیب کھا لیا, اس کی میں معذرت کے لیے آیا ہوں کہ وہ آپ کی ملک میں تھا, آپ کی ملکیت میں تھا, آپ کے باغ سے تیرتا ہوا جا رہا تھا. اس نے سوچا, اس نے کہا جو 6-7 میل سفر کر کے ہے اندروں خالی نہیں. آپ کو سبحان اللہ, اندر سے خالی نہیں ہے, لکیر کا فقیر نہیں ہے, بلکہ رب العالمین کی تقدیر کے جلوے نظر آ رہے ہیں. اب جس وقت مرد کلندر نے یہ اظہار کیا, عبداللہ سومی نے, میرے بھائیوں, اس وقت مراقبہ کیا اور دیکھا اندر سے خالی نہیں. فرمایا بیٹے بات یہ ہے, دو شرطیں ہیں. کنیا بولو, 2 شرطیں ہیں, ان کو نبھانا ہوگا, تیری موقع کا ہو جانا ہوگا. فرمایا ٹھیک ہے. ایک شرط تو یہ میرا باغ ہے, 6 مہینے اس کی گوڑی چوکی کر. اور دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے, کانوں سے, آنکھوں سے, ہاتھوں سے, پاؤں سے, قوت ذہنیہ, قوت لامسہ, قوت باصرہ, ان تمام توانائیوں سے اپاہج ہے, اس کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا. سوچا, کہنے لگے باغ والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, 6 ماہ دن چڑھا شام آئی چلے گئے, اور یہ زندگی کا مسئلہ ہے, جیون ساتھی کا معاملہ ہے. فرمایا چلو یہ بھی مجھے منظور ہے. توجہ, 6 مہینے گزرے, عبداللہ سومی آ کر باغیچے کو دیکھتے ہیں. حضرت ابو صالح غوث اعظم کے بابا جان, میرے بھائیوں, صبح اٹھتی ہے, نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی ضربیں بھی لگاتی ہیں اور گوڈی بھی دیتے ہیں. 6 مہینے, اللہ اکبر. اب جس وقت کھرپی چلاتے ہیں, کسولا مارتے ہیں, ہو کی ضربیں لگاتے ہیں, 6 مہینے گزرنے کے بعد ہر ڈالی, ہر کومپل سے, ہر شگوفے سے ہو کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اور جب نکاح کا وقت قریب آیا, نکاح ہو گیا, حجرے عروسی میں بھیجا گیا. جا کر دیکھا ایک حسن کی ملکہ شہزادی سے. دوستو بزرگوں, جس وقت جھلک دیکھی, الٹے پاؤں پلٹے اور جناب سید عبداللہ سومی سے کہا حضور میں تو دوسری الجھن میں پھنس گیا, پہلا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا, دوسرا گناہ سرزد ہو گیا. غوث اعظم کے نانا جان نے فرمایا ابو صالح مطلب کہنے کا یہ نہیں تھا
میری دہلیز سے باہر نہیں گئی۔ جب سے میری بیٹی نے زبان میں قوت گویائی کی طاقت پکڑی ہے، اس نے کسی غیر محرم سے کلام نہیں کیا۔ تسی بھی آکھو سبحان اللہ۔ جڑے بھائیے جو آتے ہیں بازار ویندی پئی ہیں جنے جیا جنے موڑ تماکو در سفدیاں میں جنے پیسے جنے کچھ تکیتیاں میں بیٹھے ہو دکاندار، کچھ تکیتیاں میں آئیے وہاں سے ولی پیدا نہیں ہوتے، ولی تو خدا کی تقدیر سے بنتے ہیں۔ غوث العظم ایسے پیدا نہیں ہوتے۔ اب غوث کے نانا جان نے فرمایا میری بیٹی آنکھوں سے اس واسطے نابینی ہے کہ جب سے اس نے شعور سنبھالا ہے غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اچھا اب حجرہ عروسی میں دوستو جب وہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو تاجدار اولیاء بن کر آتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ماں ہو حاجرہ، بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوتا ہے، ماں ہو مریم، بیٹا عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوتا ہے، ماں ہو آمنہ، بیٹا سردار دو جہاں پیدا ہوتا ہے، ماں ہو فاطمہ بنت محمد تو بیٹا شہید کربلا پیدا ہوتا ہے، او ماں ہو ام الخیر، بیٹا دستگیر کائنات پیدا ہوتا ہے۔ جنا دے روشن سینے، نبی کے عاشق جانتے ہیں سرکار کا قدر۔ اس کے بعد درود و سلام کے بعد ختم شریف، اور ہر بندے کو انشاءاللہ ایک تو پڑیا کی مٹھائی کا ذمہ دار میں ہوں، اور دو لینے کی آپ پہلے کوشش نہ کریں، بچ گئی تو مل جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طبعاً کسی کے خلاف کی بات ہوگی طبعاً طبیعتاً تو معذرت خواہ ہوں، اگر عقائد و نظریات کے لحاظ سے تو وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو۔